اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی تو عرض کیا، اللہ کے رسول یہ سمجھدار بچہ ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کرتی ہوں، آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ دوسری حدیث میں آتا کہ ان کے والد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے، عرض کی اللہ کے رسول یہ سمجھدار بچہ ہے بہت، ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پیش کرتے تھے، آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور 10 سال کے عرصے کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللہ ما ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم 10 سال کے عرصے میں آپ نے نہ مجھے کبھی مارا اور نہ کبھی ڈانٹا۔ حالانکہ 10 سال کے عرصے میں خادموں سے کتنی حکم عدلی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کریمانہ اخلاق تھے کہ 10 سال میں نہ کبھی مارا نہ کبھی ڈانٹا۔ ایک اور انس حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 سال کے عرصے کے اندر اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے ڈانٹتے ہوئے کبھی نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹتے ہوئے نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا۔ اور اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے اندر آپ نے کبھی عیب نہیں نکالا، کبھی غلطی نہیں نکالی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ایک دفعہ یہ آپ کی خدمت کر رہے تھے، ان کی والدہ آئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس رضی اللہ عنہ ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں ان کے لیے فرمائی۔ پہلی دعا فرمائی، اللہ اکثر مالہ، اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بہت مال عطا فرما، بہت مال و دولت عطا فرما۔ وولدہ، دوسری وبارک لہ، اللہ ان کو اولاد بہت نصیب فرما، وبارک لہ فیہ، اولاد میں برکت بھی نصیب فرما، اولاد بہت نصیب فرما، اولاد میں برکت بھی نصیب فرما۔ تیسری دعا فرمائے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اللہ انس رضی اللہ عنہ کو جنت میں داخل فرما۔ 3 دعائیں فرمائی، اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مال و دولت بہت نصیب فرما، دوسری اولاد بہت نصیب فرما اور ان کو مبارک بھی فرما، تیسری اللہ ان کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 دعاؤں کی قبولیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کے محبوب کی تیسری دعا، اللہ انس رضی اللہ عنہ کو جنت میں داخل فرما، اللہ وہ بھی دعا پوری فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی دعا کا اثر میں نے یہ دیکھا، ان کا انگوروں کا باغ تھا، پوری دنیا میں انگوروں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایسی دعا اللہ کے محبوب کی لگی کہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا لگی، پھر وہ پھل بیچتے، انگور بیچتے، مال و دولت بڑھتا گیا۔ اور اس باغ کے اندر ایک درخت تھا، اور یہ مشک جو ہے یہ ہرن کے نافے سے نکلتا، بہت مہنگا مشک ہوتا ہے، اس درخت سے مشک نکلتی تھی، وہ جو ہرن کے نافے سے نکلتی ہے، اللہ نے اتنی مال میں برکت ڈال دی کہ اس درخت سے مشک نکلا کرتی تھی، جس سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مال و دولت بہت بڑھا۔ یہ 2 اللہ نے یوں مال میں برکتیں ڈالی کہ ان کے انگوروں کا باغ پھل سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ دوسری یہ برکت پڑھی کہ جو ہرن کے نافے سے مشک نکلتی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک باغ سے، درخت سے نکلا کرتی تھی، جس سے مال و دولت بہت بڑھا۔ اللہ نے اولاد میں اتنی برکت ڈال لی کہ ان کی اپنی اولاد 80 تھی، 80 ان کی اولاد تھی، 78 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 78 بیٹے اور 2 بیٹیاں، 80 ان کی اپنی اولاد تھی۔
انہوں نے اپنی زندگی میں جو پوتے اور پوتیاں وغیرہ دیکھے، ایک حدیث میں آتا 100 کے قریب تھے، 100 کے قریب، یعنی اپنی اولاد ملا کر اور پوتے پوتیاں ملا کر 100۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے اور پوتیاں جو ملا کر کے وہ بنتے تھے 120 بنتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کے اولاد کے اندر برکت ڈال لی۔ تیسری حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ وہ دعا بھی محبوب کی پوری فرمائیں گے، جنت میں داخل ہونے کی وہ بھی اللہ پوری فرمائیں گے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کام میں بھیجا، یہ بچے گٹے کھیل رہے تھے، جیسے پل گولی کھیلتے ہیں آج کل ہمارے دور میں، تو لکڑی کے گٹے عرب میں کھیلتے تھے، ان لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول نے گئے انتظار کر کر کے، جب بازار میں گئے تو یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس دن آپ نے ذرا کان ان کا مسئلہ ایسے کیا، ایسے۔ وہ فرماتے 10 سال میں ایک دفعہ اللہ کے رسول نے میرا کان مسئلہ، ایسے کان مسئلہ۔ وہ مقام کرتے کرتے دیر ہوگی بہت، میں دیر سے گھر گیا تو والدہ نے پوچھا کہ آج دیر سے گھر کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول کام گیا ہوا تھا، اللہ کے رسول کے کام گیا، وہاں دیر ہوگی۔ تو ماں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا کون سا کام تھا؟ تو فرمایا وہ راز کی بات تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کسی کو نہیں بتانا، اما میں تجھے بھی نہیں بتاتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا راز ہے، اللہ کے رسول کا راز ہے، اما میں تجھے بھی نہیں بتاتا۔ ان کے شاگرد حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ، ان کو جب یہ واقعہ سنایا تو ثابت بنانی رضی اللہ عرض کیا، رحم اللہ نے عرض کیا کہ وہ راز بتاؤ تو سی، اللہ کے رسول کا کیا راز تھا؟ کہنے لگے میں نے اپنی اماں کو نہیں بتایا، میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ راز اللہ کے رسول کا میں نے اپنی اماں کو، ام سلیم کو نہیں بتایا، وہ میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ انہوں نے بہت عمر پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ دور خلافت میں 91 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سب سے آخر بصرہ میں یہ صحابی انس رضی اللہ عنہ بصرہ میں جن کا انتقال ہوا ہے، اور 103 سال ان کی عمر ہے، 1 صدی اور 3 سال اوپر، اتنی اللہ نے عمر میں برکت نصیب فرمائی تھی۔ یہ انس رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہبرا کہتے ہیں، یمن کی چادریں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی چادریں بہت پسند تھی۔ یہ چادر سفید ہوتی تھی اور اس میں حاشیے میں یہ لکیر سی لگی ہے، ایسی اس میں سرخ داریاں ہوتی تھی، بعض چادروں میں سرخ داریاں ہوتی اور بعضوں میں کالیاں داریاں ہوتی۔ ایک یمن کی چادریں یوں ہوتی، ساری زمین سفید اور اس میں ہلکی سی کالیاں یا سرخ داریاں ہوتی تھی۔ دوسری چادریں یوں ہوتی تھی کہ وہ ساری سفید ہے، اس کا حاشیہ چاروں طرف سے وہ کالا ہوتا تھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی چادریں پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنا کرتے تھے۔ پھر اتنی پسند تھی کہ آپ کا جو کفن مبارک بنا، انہی یمن کی 2 چادروں میں آپ کو کفن مبارک دیا گیا، یمن کی چادروں میں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یمن کی چادریں کیوں پسند تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ خوبصورت ہوتی تھی، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ خوبصورت لباس پہنتے تھے، لیکن شریعت کی حدود میں خوبصورت لباس پہنتے تھے کہ اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ یمن کی چادریں پہنا کرتے تھے کہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اچھا لباس اس نیت سے پہننا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو اچھا لباس پہننا بھی عبادت اور دین بنے گا، اور یہ سنت کے جذبے سے اچھا لباس پہننے سے 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا۔ دوسری، آپ یہ سفید چادریں اس لیے پہنا کرتے تھے کہ یہ صاف ستھری رہتی ہیں۔ سفید چادر پہ 1-2 دن آدمی پہنتا ہے پھر میلی ہو جاتی، اس لیے صاف ستھرے آپ رہتے تھے کہ سفید چادریں صاف ستھری رہتی ہیں اور آپ صاف ستھرے رہتے تھے۔ کالی چادر آدمی مہینہ بھی پہنے رکھے
تو اس کی میل نظر نہیں آتی. ہمارے بعض طالب علم وہ چادریں 2 مہینے تک نہیں دھوتے کہ ان کی میل تو ان کی نظر نہیں آتی، اس لیے دوری کی کیا ضرورت ہے. اور جو شیعوں والے لباس کالا جو پہنتے ہیں وہ بھی پورا پورا ہفتہ ایک کالے لباس میں گزار لیتے ہیں، اس لیے کہ دبا تو اس کا نظر آنا نہیں، میل نظر آنی نہیں، اس لیے ہم پورا پورا ہفتہ پہنے رکھے. تو یہ آپ سفید چادریں اس لیے پہنا کرتے تھے کہ یہ صاف ستھری رہتی تھی. سفید چادریں جلدی آپ دھلا لیتے تھے، اس لیے آپ کو سفید چادریں پسند تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں کو اپنانے سے اللہ کی محبت بہت نصیب ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت نصیب ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. جب کھانا پکتا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کدو تلاش کر کر کے اس کدو کو کھاتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب کو پسند ہے، اللہ کے محبوب کو پسند ہے. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تلاش کر کر کے کھاتے تھے. اس لیے اللہ کے محبوب کا لباس بھی اپنانا، آپ کی کھانے پینے چیزوں کو اپنانا، اس سے اللہ جل شانہ کی محبت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان حب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کپڑوں میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ محبوب تھے، یلبس الحبرۃ، وہ یمن کی چادریں ہوتی تھے، وہ اوڑھا کرتے تھے، وہ پہنا کرتے تھے. ہم نے جتنا پڑھا ہے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور موت تک اس دین کی محنت کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ رہنا ہے. رہو گے نا انشاءاللہ؟